بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب طوس، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم ہیں حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 32۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ریڈنگ کا آغاز کریں، ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ اس سے پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے جس ٹاپک کا آغاز کیا تھا اس کی ہیڈنگ تھی امام علیہ السلام اور علم فقہ، اور ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ اس کے ایک لائن میں پڑھ دیتی ہوں کہ کتاب میں لکھا ہے فقہی نمونے کے ٹاپک کو آغاز پڑھا گیا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سابقہ بحثوں میں امام علیہ السلام کے رسائل پیش کیے ہیں کہ جو شرعی احکام پر مشتمل ہیں، اور اب ہم یہاں پر فقہی احکام پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے بعض حسب ذیل ہیں۔ تو یہ میں نے بتایا تھا کہ کل اس میں جو کتاب میں بیان کیے گئے ہیں وہ 163 ہیں، تو ہم نے پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا، اور ہم پچھلی ریکارڈنگ میں جس نشست میں ہم نے 30 پڑھ لیے تھے، آئیے اب پیج 543 سے 31 سے آغاز کر رہے ہیں۔ 31 پہ ہیڈنگ ہے اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھنا۔ محمد بن ابی نصر بزنتی بے زے نون توئے چھوٹیے نے روایت کی ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھنے کا حکم ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بیٹھ جائیں جب اذان اور اقامت کے درمیان نوافل نہ پڑھنے ہوں، اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 633۔ 32 نمبر پہ ہیڈنگ ہے اذان۔ احمد بن محمد بن ابی نصر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد اگر بیٹھا ہے تو اذان کہہ سکتا ہے، سوار ہے تو کہہ سکتا ہے، اور یہ ہے حوالہ من لا یحذر الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91۔ 33 نمبر پہ ہم آ گئے ہیں۔ 33 نمبر پہ ہیڈنگ ہے الاقامت۔ احمد بن محمد بن ابی نصر سے روایت ہے، اس نے امام ہشتم علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذان بیٹھ کر دی جا سکتی ہے، ہاں تم اقامت صرف اس وقت کہہ سکتے ہو جب تم زمین پر کھڑے ہوئے ہو، اور یہ ہے حوالہ قرب الاسناد صفحہ نمبر 159۔ اب ہم کتاب کے پیج 544 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر 34 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے جہری اور اخفاتی نمازیں، ہجے کرتے ہیں جیم ہے رے چھوٹی ہے، جہری اور اخفاتی میں ہے الف پہ زبر ہے، خے فے الف تے چھوٹی ہے، اخفاتی نمازیں۔ لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نماز مغرب، عشاء، نماز شب، وتر، شفع اور نماز صبح بلند آواز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 630۔ لکھا ہے جی ہاں مرد پر صبح کی نماز کا بلند آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اس طرح مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کا بلند آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ نماز ظہر اور عصر کو بالاخفات بے الف لام الف خے فے الف تے بالافخات پڑھا جاتا ہے۔ نماز جمعہ کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، جس نے جان بوجھ کر اس حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کی نماز باطل ہے، اگر کسی سے بھول ہوئی یا وہ جاہل بالمسئلہ ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ، یہاں پر جلد یا صفحہ نہیں لکھا ہوا۔ اب 35 نمبر پہ ہیڈنگ ہے نوافل میں کچھ قرأت کا مؤخر کرنا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی بے زینون تو چھوٹی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ وہ نماز نافلہ 100 یا اس سے زیادہ آیات پڑھے گا، پھر ساتھ لکھا ہے کہ پھر دوران نماز خوف زدہ ہو گیا یا تھک گیا، تو کیا وہ نافلہ اور اس کی قرأت بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز ختم کرنے کے بعد باقی آیات پڑھ لے وہاں جہاں اس نے نوافل پڑھی تھیں، اگر اس پر یہ بات واضح ہو کہ اس نے سلام کے بعد کلام کیا ہے تو باقی آیات پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے السرائر صفحہ نمبر 269۔ السرائر کی بھی ہجے بتا دیتے ہیں، الف لام سین رے الف حمزہ رے، اور صفحہ نمبر 269۔
آئیے اب آگے چلتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ یہ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ نوافل میں 100 آیات یا اس سے بھی زیادہ پڑھے گا. یہ اس کی نہ منت تھی اور نہ نظر، تو پھر اسے اختیار ہے کہ وہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے اور جتنا چاہے آیات پڑھ لے. اگر چاہے تو وہ 2 رکعت پڑھے اور سلام کہے اور باقی آیات نماز کے بعد پڑھ لے. اب آ گئے ہم کتاب کے صفحہ نمبر 545 پر، اور یہاں پر 36 نمبر پہ ہیڈنگ ہے نماز میں توجہ. لکھا ہے بزنتی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا، ایک آدمی دوران نماز اپنے پیچھے کی طرف مڑا، کیا اس کی نماز باطل ہے؟ وہ پیچھے کی طرف مڑا ہے، اس نے نماز کو قطع کر دیا ہے، وہ نماز کا اعادہ کرے. لکھا ہے جی ہاں، دوران نماز پیچھے کی طرف رخ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کی صورت باقی نہیں رہتی. ایسا فعل جو نماز کی صورت کو محو کر دے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اب 37 نمبر پہ ہے ہیڈنگ زکوٰۃ فطرہ. محمد بن قاسم بن فضل سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف لکھا، کیا وصی یتامہ کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ دے سکتا ہے جبکہ یتامہ کے پاس اپنا مال ہو؟ تو راوی کا کہنا ہے کہ امام علیہ السلام نے لکھا کہ یتیم پر زکوٰۃ و فطرہ واجب ہے، اس کے ولی پر واجب نہیں ہے کہ اس کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرے. اور یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 358. آئیے آگے چلتے ہیں. اب لکھا ہے کہ 38 نمبر پہ ہیڈنگ ہے ودیت اور قرض کی زکوٰۃ. لکھا ہے ابراہیم بن ابی محمود سے روایت ہے کہ میں نے ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک آدمی نے کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے اور اس کا کسی نے قرض بھی دینا ہے. مال ودیت اور مال قرض اس کے تصرف میں نہیں ہے، کیا ان دونوں اموال پر زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت جب وہ ان دونوں کو اپنے تصرف میں لے لے اور ان پر سال بھی گزر جائے. اور اب یہاں پر یہ حوالہ ہے التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 285. پھر لکھا ہے جی ہاں، زکوٰۃ کی شرائط میں ہے کہ انسان کو اپنے مال پر تمکن حاصل ہو، تیمیم کاف نون حاصل ہو. جب کوئی تمکن نہیں رکھتا تو اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ مال اس سے غائب ہے. اب ہم آگے ہیں پیج 546 پر. لکھا ہے مال ودیت جب اس کے ہاتھ میں آ جائے تب اس پر اس کی زکوٰۃ واجب ہے. یہی حال مال قرض کا ہے. جب مال قرض اس کے حصے میں آئے گا اور اس پر سال بھی گزر جائے گا پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. اب آئیے 39 نمبر پہ ہیڈنگ ہے غلات پر زکوٰۃ. لکھا ہے سعد بن سعد اشعری نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے اناج کی زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا کہ گندم، جو، کھجور اور کشمش پر کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب غلوں کو کاٹ کر انہیں صاف کر لیا جائے اور وہ فصل نصاب کے مطابق ہو تو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147. پھر لکھا ہے فقہا کے درمیان یہ مشہور ہے کہ جو اور گندم پر اس وقت زکوٰۃ بنتی ہے جب وہ دانے کی شکل اختیار کر لیں. کھجور پر اس وقت زکوٰۃ بنتی ہے جب اس کا دانہ زرد یا سرخ ہو جائے، اور انگور جب کشمش بن جائے. اور یہاں پر حوالہ ہے العروۃ الوثقی صفحہ یا مزید جلد کے حوالے سے، یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا. پھر اب ہم آ گئے 40 نمبر پہ. 40 نمبر پہ ہیڈنگ ہے الوی کی زکوٰۃ الوی کے لیے ہے. یہ پوری ہیڈنگ ہے. لکھا ہے احمد بن محمد بن ابی نصر نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بنی ہاشم پر صدقہ حلال ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لیکن الوی ایک دوسرے کی زکوٰۃ کو لے سکتے ہیں. اور یہاں پر حوالہ ہے قرب الاسناد صفحہ نمبر 163، وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 190. اور اب آگے چلتے ہیں 41 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے سال پورا ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی. لکھا ہے سعد بن سعد اشعری نے ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک آدمی کے پاس 3 قسم کے اموال ہیں، یعنی غلات
چوپائے اور نقدی، کیا وہ ایک سال کے اندر تینوں کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے یا پھر یہ تینوں اشیاء جمع ہوں تو پھر زکوٰۃ نکالے؟ یہ سوال یا نشان ہے۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہوئے اس کے جواب کی طرف آئے ہیں۔ پیج 547 پہ لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان میں سے ہر ایک پر سال مکمل ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نکال دیں، اور یہ ہے حوالہ فروع الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 اور الوسائل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 213۔ اب لکھا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے پاس 3 قسم کے اموال ہوں کہ اس کے پاس غلے، چوپائے اور نقدی ہو، تو ان میں سے ہر ایک نوع پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ جب اس پر سال مکمل ہو جائے۔ آئیے نیکسٹ ہے 42 نمبر پہ، ہیڈنگ ہے عیال سے خارج شخص کا فطرہ۔ عبد الرحمن بن حجاج نے کہا کہ میں نے امام حشتم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ایک آدمی اس فرد کا فطرہ ادا کر سکتا ہے کہ جو اس کے عیال میں داخل نہیں لیکن وہ اسے روٹی کپڑا دیتا رہتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فطرہ صرف عیال کا واجب ہے، جو عیال میں داخل ہیں اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ عیال میں اولاد، مملوک، زوجہ، ام ولد داخل ہیں، اور یہ ہے حوالہ من لا یحذر الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے زکوٰۃ فطرہ مکلف پر واجب ہے، میم کاف لام فے، واجب ہے اور اس کا واجب ہے جو اس کے عیال میں داخل ہو۔ فطرہ عید الفطر کی رات واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ ہے 43 نمبر پہ ہم آگے ہیں، اور ہیڈنگ ہے خمس۔ علی بن حسن بن علی بن فضال نے اپنے باپ سے اور اس نے ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا عبد المطلب کے لیے خمس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، آبا کی عورتیں بیٹیوں پر حرام ہیں، قتل کی دیت 100 اونٹ ہے، بیت اللہ کے طواف کے 7 چکر ہیں، جب خزانہ ملے تو اس کا 5واں مال خمس ہے، اس کا 5واں مال خمس ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے جب کنواں کھودا گیا تو اس کا نام زمزم رکھا گیا، اور یہاں پہ یہ بات مکمل ہو گئی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 345۔ اب ہم آگے ہیں نمبر 44 پہ، ہیڈنگ ہے خزانے پر خمس کا وجوب۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے حضرت علامہ مفید میم فے یہ دال مفید رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے خزانے پر خمس کی مقدار پوچھی گئی کہ کس خزانے پر خمس بنتا ہے۔ پیج 548، آپ علیہ السلام نے فرمایا مقدار عین پر جس قدر زکوٰۃ بنتی ہے اس خزانے پر خمس بنتا ہے، اگر خزانے پر زکوٰۃ نہیں بنتی تو اس پر خمس بھی نہیں بنتا، اور یہ ہے حوالہ المقنع صفحہ نمبر 446۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، ہجے کر دیتی ہوں، الف لام میم قاف نون عین ہے، اور صفحہ نمبر 46 المقنع صفحہ 46۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے خزانے کی تعریف یہ ہے کہ جو زمین سے نکلے سونا، چاندی اور نقدی زیورات، اس میں نصاب شرط ہے اور وہ 20 دینار ہے، اگر خزانہ اس مقدار سے کم ہے تو پھر اس پر خمس نہیں ہے۔ اب آگے ہیں پوائنٹ 45 پر، ہیڈنگ ہے مال خمس بارگاہ امامت میں۔ محمد بن زید تبری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ارض فارس سے ایک تاجر نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف خط بھیجا کہ اس پر مال خمس کی ادائیگی معاف کی جائے، یعنی اس کے لیے مال خمس کے تصرف کا اجازہ جاری کریں۔ امام علیہ السلام نے اس کی طرف بسم اللہ کے بعد یہ خط لکھا انورٹڈ کاما کہ اللہ رب العزت وسیع و کریم ذات ہے، اس کے پاس رزق کے خزانے لامحدود ہیں، اس نے عمل کرنے پر ثواب و اجر کی ضمانت دی ہے، مال وہ حلال ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، مال خمس کے ذریعے ہمارے عیال، ہمارے اصحاب کی مدد کی جاتی ہے، یہ مال دینی امور کی ترویج کا ذریعہ ہے، مال خمس سے ہمیں محروم نہ کرو، اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ رکھو، یہ رزق کی چابی ہے، اس سے تمہارے گناہ ختم ہوتے ہیں، یہ تمہارے لیے ابدی اور سرمدی سرمایہ ہے، بوقت ضرورت کام آئے گا، ایک مسلم اللہ سے باندھے عہد کو پورا کرتا ہے، مسلمان وہ نہیں ہے جو زبان سے دعویٰ کرے اور عملاً مخالفت کرے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، جو ہم نے خط کا یہ مضمون پڑھا۔ اب پوائنٹ 46 پر ہیں، اور ہیڈنگ ہے مال خمس امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ لکھا ہے محمد بن زید سے روایت ہے کہ ایک دفعہ خراسان سے کچھ لوگ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ
امامت میں آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مال خمس کا تصرف ان پر حلال کیا جائے۔ پیج 549۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہم سے زبانی کلامی محبت رکھتے ہو، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر جو حق رکھا ہے وہ ہم سے روکنا چاہتے ہو، تو ہمارا حق تو یہ صرف خمس ہے، ہماری طرف سے کسی کو بھی مال خمس کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے المقنع صفحہ نمبر 46 اور وسائل الشیعہ، صرف یہ لکھا ہے وسائل الشیعہ کے ساتھ، نہ کوئی صفحہ نمبر لکھا ہے اور نہ کوئی جلد لکھا ہے۔ آئیے آگے چلتے، لکھا ہے مذکورہ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ مال خمس امام علیہ السلام کا حصہ ہے، ان کے حضور پیش کرنا واجب ہے۔ زمانہ غیبت میں یہ امام علیہ السلام کے نائب کا حق ہے۔ نائب امام مرجع عالم ہوتے ہیں، یعنی وہ ہستی جو دنیا اسلام میں عالم ہو۔ اب 47 نمبر پہ ہیڈنگ ہے افطار کا کفارہ۔ یہ جانتے ہیں عبدالسلام بن صالح حروی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں سوال کیا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، ماہ رمضان المبارک کے روزے کے افطار کے کفارے کے بارے میں ہمارے پاس 2 روایتیں ہیں کہ اگر کسی نے ماہ رمضان المبارک میں اپنی بیوی سے جمع کیا یا کسی اور طریقے سے روزے کو توڑا تو اس پر 3 کفارے ہیں، صرف ایک کفارہ ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، روزے کو توڑا تو اس پر 3 کفارے ہیں یا صرف ایک کفارہ ہے۔ اب ہم کس روایت پر عمل کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں پر عمل کریں۔ جب کوئی شخص ماہ رمضان میں حالت روزہ میں زنا کرے یا حرام سے روزہ توڑے تو اس پر 3 کفارے ہیں: غلام کا آزاد کرنا، مسلسل 2 ماہ روزے رکھنا اور 60 مساکین کو کھانا کھلانا، اور اس روزے کی قضا اگر اس نے اپنی منکوحہ سے جمع کیا یا حلال سے روزہ توڑا تو اس پر 1 کفارہ ہے، اگر اس سے یہ امر بھول چوک سے ہوا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور یہ ہے حوالہ التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411 اور من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ روایت یا اس موضوع پر دوسری روایات جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے صادر ہیں، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں روزے کی صورت میں زنا کرے یا حرام یعنی شراب وغیرہ کا استعمال کرے تو اس پر 3 کفارے بنتے ہیں۔ اگر اس نے مباح چیزوں سے روزہ توڑا ہو تو پھر 1 کفارہ ادا کرے گا۔ ہم آگئے پیج 550 پر۔ اب یہاں پہ 48 نمبر پہ ہیڈنگ ہے، ہمارے پڑھتے ہیں مایا سے حقنا، ہے پہ پیش ہے، ہے قاف نون ہے، اور مایا ہے میم الف حمزہ عین، مایا سے حقنا۔ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کوئی فرد ماہ رمضان میں حالت روزے میں مائع سے حقنا کر سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مائع سے حقنا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 39۔ پھر لکھا ہے کہ علماء فقہ امامیہ کا اس مسئلے میں یہی حکم ہے۔ اچھا، اب 49 نمبر پہ ہیڈنگ ہے ماہ رمضان میں مسواک کرنا۔ موسیٰ بن ابی الحسن الرازی سے مروی ہے کہ کسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کیا ماہ رمضان میں مسواک کرنا جائز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جائز ہے۔ کسی نے کہا مسواک میں تری ہوتی ہے جو حلق میں چلی جاتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کلی کرتے ہو تو کیا اس وقت تری حلق تک نہیں جاتی؟ کہا گیا جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو میں کلی کرنا سنت ہے، اس طرح مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ یہ حکم جبرائیل امین علیہ السلام رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تھے۔ حوالہ ہے التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 133۔ پھر لکھا ہے ہمارے علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ مسواک سے روزہ باقی رہتا ہے، مسواک سے روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ اب 50 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے رات کو نیت سفر۔ لکھا ہے صفوان حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر بریکٹ میں لکھا ہے کوفہ سے نہروان کے سفر کے ارادے سے نکلے
لے کہ وہ آج وہاں جا کر واپس گھر آ جائے گا تو اسے چاہیے کہ رات کو سفر کرنے کی نیت کرے، لیکن اگر اس حالت میں صبح کرے کہ سفر کا کوئی ارادہ نہ ہو، ہاں البتہ صبح کے بعد ارادہ کرے تو نماز قصر کرے گا، لیکن اس دن روزہ افطار نہیں کرے گا۔ یہاں ہم آ گئے پیج 551 پہ، پھر لکھا ہے کہ مندرجہ بالا روایت کی روشنی میں الامام الخوئی کا فتویٰ ہے کہ مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات کو سفر کی نیت کرے۔ جب اس نے رات کو سفر کی نیت نہ کی اور اس نے قبل از زوال سفر کیا تو پھر اس روزے کا اتمام اور قضا دونوں واجب ہیں۔ اور اب ہم 51 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے اس کو جانتے ہیں۔ لکھا ہے مستحبی روزے کی قضا نہیں ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ پھر لکھا ہے مرزبان بن عمران سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، میں 2 ماہ سفر میں رہوں گا، کیا ان 2 ماہ میں روزے رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا جب واپس گھر آ جاؤں تو کیا ان کی قضا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں رکھ سکتے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 198۔ پھر لکھا ہے کہ اس طرح کی ایک روایت ہے کہ جب سعد اشعری نے امام علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھنے والا آدمی دوران سفر یہ روزے نہ رکھے تو گھر آنے پر ان کی قضا کرے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ اور یہ ہے حوالہ فروع کافی فیر واو این چھوٹی لکھا ہے یہاں پر فروع کافی اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198۔ اب 52 نمبر پہ ہے ہیڈنگ شک کا روزہ۔ محمد بن سنان سے روایت ہے کہ میں نے امام ہشتم علیہ السلام سے یوم شک کے روزے کے متعلق پوچھا تو آپ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد اس دن روزہ رکھتے تھے، تم بھی روزہ رکھو۔ اور یہ ہے حوالہ المقنع صفحہ نمبر 47۔ اور ہم کتاب کے پیج 552 پہ آ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ جب ہلال ماہ رمضان میں شک ہو کہ چاند دکھائی دیا ہے یا نہیں، اس صورت میں امام علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فقہا کے مطابق وہ شعبان کے روزے کی نیت کرے یا پھر کسی روزے کی قضا کی نیت کرے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا تھا تو یہ ماہ رمضان کا روزہ ہوگا، اور اگر اس نے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کی تھی اور چاند نظر نہ آیا تو اس کا یہ روزہ باطل ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے منہاج الصالحین کتاب الصوم۔ اب 53 نمبر پہ ہیڈنگ ہے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا۔ فضل بن شاذان نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب کوئی شخص ماہ رمضان میں بیمار ہو یا اس میں سفر کرنے اور آئندہ ماہ رمضان تک اس بیماری سے اور اس سفر سے فراغت نہ پا سکے تو اس پر پہلے ماہ رمضان کا سفر فدیہ واجب ہوتا ہے اور قضا ساقط ہوتی ہے، اور اگر درمیان میں بیماری سے صحت اور سفر سے فراغت حاصل ہو جائے اور قضا نہ کرے تو پھر قضا اور فدیہ دونوں لازم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روزے اس سال میں اس ماہ میں واجب تھے، مگر وہ جب پورا سال معذور رہا ہے اور اللہ کی طرف سے غلبہ ہو تو اس سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص ایک شب و روز یا اس سے کم و بیش حصہ عرصہ تک بے ہوش ہو جائے تو اس پر ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے کہ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی خدا کوئی تکلیف بندے پر مسلط کر دے تو وہ عذر قبول کرنے کا سب سے زیادہ سزاوار ہے، کیونکہ جب ماہ رمضان داخل ہوا تو یہ بیمار تھا تو اس ماہ میں اس پر روزہ واجب نہ ہوا اور مسلسل بیماری کی وجہ سے پورا سال واجب نہ ہوا تو قضا کیسے واجب ہوگی؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور آئیے اب ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 553 پر، لکھا ہے کہ ہاں البتہ اس پر فدیہ واجب ہے کیونکہ یہ بمنزلہ اس شخص کی
ہے کہ جس پر روزہ واجب ہو اور وہ ادا نہ کرے تو اس پر فدیہ ہوتا ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ جو عمدن روزہ نہ رکھے وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، اور جو نہ رکھ سکے تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے 60، اور انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے ساتھ ساتھ کہ یا جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں انورٹڈ کاما کہ وہ روزہ رکھ کر صدقہ دے یا عبادت، وہ روزہ رکھ کر صدقہ دے یا عبادت کرے، فدیہ ادا کرے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دیکھیے یہاں خدا نے روزہ نہ رکھ سکنے کی صورت میں صدقے کو اس کا قائم مقام قرار دیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ شخص اگر اس وقت استطاعت نہیں رکھتا تھا تو اب تو رکھتا ہے، تو اب قضا کیوں نہ کرے؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ جب دوسرا ماہ رمضان داخل ہو گیا تو اب اس پر صرف فدیہ لازم تھا، جیسے کسی پر کفارے کے روزے واجب ہوں اور وہ نہ رکھ سکے تو پھر اس پر صرف فدیہ واجب ہوتا ہے، پس روزہ رکھنا ساقط اور فدیہ دینا لازم ہو گیا۔ ہاں البتہ اگر یہ شخص 2 ماہ رمضانوں کے درمیان تندرست ہو جائے اور سستی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو پھر اس پر فدیہ واجب ہوگا بوجہ روزے کو ضائع کرنے کے، اور قضا واجب ہوگی بوجہ استطاعت و طاقت رکھنے کے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 246 اور 247۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب مکلف سے سارا ماہ رمضان فوت ہو جائے یا اس کا کچھ حصہ مرض کی وجہ سے اور اس کا یہ عذر اگلے ماہ رمضان تک باقی رہے تو اس پر قضا ساقط ہوگی، وہ ہر یوم کے بدلے مد طعام دے گا۔ بہرحال مرض کے علاوہ کوئی دوسرا عذر ختم ہو جائے تو اس پر قضا اور فدیہ دونوں واجب ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ دیا گیا ہے منہاج الصالحین صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287، اور ساتھ ہی لکھا ہے امام الخوئی۔ اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 554 پر، اور یہاں پر 54 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے مستحبی روزہ۔ اسماعیل بن داؤد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مستحبی روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ماہ 3 مستحبی روزے رکھ سکتے ہو، یعنی بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حوالہ ہے مصباح متہجدین صفحہ نمبر 524، اور میں اس کی ہجے بھی کر دیتی ہوں، الف لام میم تے ہے جیم دال یہ نون متہجدین، اور صفحہ نمبر 524۔ اب 55 نمبر پہ ہیڈنگ ہے عید غدیر کا روزہ۔ فیاض بن محمد بن عمر الطوسی کا کہنا ہے کہ میں یوم غدیر حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کی صحبت میں تھا کہ ان سب حضرات نے عید غدیر کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے ان سب کو اپنے پاس افطاری کے لیے روک رکھا تھا اور ان کے گھروں میں کھانا، حلے، ملبوسات، حتیٰ کہ انگوٹھیاں اور جوتے تک بھجوا دیے گئے تھے۔ امام علیہ السلام نے خود آپ علیہ السلام اور اپنے اصحاب کی ہیئت عمومی حالات سے بدل رکھی تھی، یعنی کہ عید کا سامان کر رکھا تھا، اور آپ علیہ السلام برابر اس دن کی فضیلت اور قدست بیان کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے ارشادات کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کے سلسلہ سند سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں ایک بار جمعہ اور عید غدیر اکٹھے ہو گئے۔ ابھی دن کی 5 ساعات سین الف عین الف تے گزری تھیں کہ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک طویل خطبہ دیا۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے 2 عظیم عیدیں اکٹھی کر دی ہیں، ان میں سے ایک دوسری کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تاکہ اس طرح خدا تم پر اپنا احسان مکمل کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے پھر امام علیہ السلام نے عید غدیر کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس دن 1 درہم راہ خدا میں خرچ کرنا 1000 درہم کے برابر ہے۔ زیادہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس دن کے روزے کی خدا نے دعوت دی ہے۔ اگر کوئی بوڑھا بزرگ ابتدائے دن سے
ابتدائی دن سے اس کے آخر دن تک کو روزہ اور رات عبادت خدا میں بسر کرے تو اس ایک دن کے روزے کے اجر کی برابری نہیں کر سکتا۔ پیج 555۔ اور جو شخص اس دن اپنے برادر مومن کی از خود حاجت براری کرے اور اس سے بھلائی کرے تو اسے اس شخص کا اجر ملے گا کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس دن کی رات عبادت میں بسر کی ہو، اور جو شخص اس دن کسی مومن کو اس کا روزہ افطار کرائے گا تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی فیام فیام فیام، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے 10 فیام شمار کیے اور کہا کہ ایسا ہے کہ جیسے فیام 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 کو روزے افطار کرائے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، فیام سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,00,000 نبی، صدیق اور شہید چجائے کہ کئی مومنین و مومنات کی افطاری کرائے۔ فرمایا جو ایسا کرے گا میں بارگاہ خداوندی میں ضامن ہوں کہ وہ کفر اور فقر سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس رات یا اس دن یا اس کے بعد آنے والے سال کی اس تاریخ تک بھی مر گیا بشرطے کہ کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو تو اس کا اجر خدا پر لازم ہوگا۔ اور جو شخص اس دن اپنے دینی بھائیوں کو قرضہ دے گا اور ان کی مدد و اعانت کرے گا تو میں ضامن ہوں کہ خدا اسے بری قضاء و قدر سے محفوظ رکھے گا۔ جب اس دن آپس میں ملو تو سلام کرتے ہوئے مصافحہ کرو اور اس دن ہدیوں کا تبادلہ کرو۔ چاہیے کہ حاضرین یہ باتیں غائبین تک پہنچا دیں، اور چاہیے کہ مالدار غریب و نادار پر اور طاقتور کمزور پر مہربانی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسی عمل کا حکم دیا ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے نماز جمعہ کا خطبہ دیا، اور اس دن آپ علیہ السلام نے جمعے کی نماز کو اپنی عید کی نماز قرار دیا، اور فارغ ہو کر اپنی اولاد اور اپنے اصحاب کے ہمراہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خانہ اقدس پر تشریف لے گئے، کیونکہ ان کے ہاں طعام کا انتظام تھا۔ پس جب شام کے وقت مالدار اور غریب لوگ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس لوٹے تو امام علیہ السلام کی عطا و بخشش کے ساتھ لوٹے۔ حوالہ ہے الوسائل، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 326۔ اب لکھا ہے جی ہاں، عید غدیر ملت اسلامیہ کی ایک اہم ترین عید ہے۔ اس یوم خالد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں حضرت امام علی علیہ السلام کی اپنے بعد خلافت کا اعلان کیا تھا کہ میرے بعد علی علیہ السلام خلیفہ اللہ اور مرجع امت ہیں۔ ہم پہنچ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 556 پر۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کے آثار میں اس دن کے روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہمیشہ اس دن کے احیاء کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ اس دن یوم غدیر کے الہی پیغام کا ذکر کریں۔ ہر سال حضرت امام علی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور یوم غدیر کا تذکرہ و مذاکرہ ہوتا ہے۔ اب 56 نمبر پہ ہیڈنگ ہے مومنین کو حج کرانے کا ثواب۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے حسن بن علی دیلمی کا بیان ہے کہ میں نے امام حشتم علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کوما کہ جس کسی نے 3 مومنین کو حج کرایا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور اپنی جان کی قیمت ادا کر کے خریدی ہے۔ خدا اس سے حساب نہیں لے گا کہ تو نے مال کہاں سے حاصل کیا تھا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور حوالہ ہے من لا یحذر الفقی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 اور مسائل الشیعہ۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ مومنین کو حج کی دعوت دینا اور ان کے حج کے اخراجات برداشت کرنا مستحب کام ہے اور تقرب خداوندی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ 57 نمبر پہ ہیڈنگ ہے میت کا حج۔ آئیے اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے مرنے والے کے حج کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے حج کی وصیت کی تھی اس کا حج کس مال سے کیا جائے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مرنے والے کا مال وسیع ہو تو پھر اس کے شہر کے آدمی کو بھیجا جائے، اگر مال وسیع نہ ہو تو پھر کوفے سے، اگر اس سے بھی کم مال ہو تو پھر مدینہ منورہ سے آدمی بھیجا جائے۔ اور یہ ہے حوالہ فروع کافی
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250، وسائل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 117، اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 557 پہ آ گئے ہیں۔ اب 58 نمبر پہ ہیڈنگ ہے زندہ کی نیابت، لکھا ہے محمد بن عیسیٰ یقطین، یہ قاف تو یہ نون۔ یقطین سے روایت ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے میری طرف کپڑوں کی ایک گٹھڑی، کچھ غلام اور ایک حج کے پیسے میرے لیے، ایک حج کے پیسے میرے لیے، ایک حج کے پیسے میرے بھائی موسیٰ بن عبید کے لیے، اور ایک حج کے پیسے یونس بن عبد الرحمن کے لیے بھیجے، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کی طرف سے حج کریں۔ اس طرح ہمیں 100 دینار ملے، جسے ہم نے باہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اور یہ ہے حوالہ التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261، اور الوسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 147۔ اب ہم آ گئے ہیں نمبر 59 پہ، اور یہاں پر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے میقات سے پہلے احرام باندھنا۔ اس میں لکھا ہے، میقات کی ہجے بتا دیتی ہوں، میم یہ قاف الف تے۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز نہیں ہے، اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 232۔ 60 نمبر پہ ہیڈنگ ہے میقات سے مرور، میم پہ پیش ہے رے واو رے، لکھا ہے صفوان بن یحییٰ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف خط لکھا کہ بصرے میں رہنے والے آپ علیہ السلام کے موالی جب حج و عمرے کے ارادے سے سفر کرتے ہیں تو وہ بطن عتیق میں محرم ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں نہ پانی ہے اور نہ کوئی منزل، وہاں بہت زیادہ مشقت سے واسطہ پڑتا ہے۔ تمام لوگ اور ان کی سواریاں وہاں تیزی سے سفر کر کے اگلی منزل جو بطن عتیق سے 15 میل کے فاصلے پر ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں منزل بھی ہے اور پانی بھی، وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں تاکہ وہاں سے احرام باندھیں، کیونکہ وہاں پانی ہونے کی وجہ سے مشکلات نہیں ہیں۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے صفوان کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے میری طرف خط لکھا، انورٹڈ کاما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے باشندوں کے لیے میقات معین کر دیے ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، ہاں البتہ بیماروں کے لیے گنجائش ہے۔ اب ہم آگے پیج 558 پر، اور 61 پہ ہیڈنگ ہے حج سے عدول اور عمرہ تمتع کی ادائیگی۔ عدول کی ہجے ہے عین پہ پیش ہے، عین دال واو لام، اور اس کے بعد ہے عمرہ تے میم تے عین کی ادائیگی۔ لکھا ہے احمد بن محمد سے روایت ہے کہ میں نے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں حج سے عدول کر کے عمرہ تمتع کی ادا کرنا چاہتا ہوں تو پھر کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کی تلبیہ پڑھو اور تمتع کی نیت کرو، جب مکہ معظمہ میں داخل ہو تو بیت اللہ کا طواف کرو اور مقام ابراہیم علیہ السلام پر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر کے تقصیر کرو۔ اس کیفیت سے یہ تمہارا عمرہ تمتع ہے، تے میم تے عین۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کتاب تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 471، اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31۔ آئیے پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہ روایت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ایک آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ حج کو عمرہ تمتع سے بدل سکتا ہے کہ وہ حالت احرام میں ہو، وہ تلبیہ کہنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے، مقام ابراہیم علیہ السلام پر نماز پڑھے، صحیح کرے، پھر تقصیر کرے تو اس کا عمرہ تمتع ہے۔ اب 62 نمبر پہ ہیڈنگ ہے تلبیہ کا قطع کرنا، تے لام بے یہ اور ہے۔ احمد بن محمد بن ابی نصر نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ متمتع کب تلبیہ قطع کر سکتا ہے، میم تے عین، متمتع کب تلبیہ قطع کر سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عقبہ ذی طواب کے مقام پر اراش مکہ پر اس کی نگاہ پڑے۔ آئیے ہجے کر کے بتاتی ہوں۔ عقبہ عین قاف بے ہے اور زال چھوٹی ہے زی اور توئے واو چھوٹی ہے کے اوپر پھر کھڑا الف ہے، تو عقبہ ذی طوا سے کے مقام پر اراش عین رے الف شین کے نیچے زیر ہے، اراش مکہ پر اس کی نگاہ پڑے۔ عرض کیا گیا یعنی مکہ معظمہ کے مقامات پر؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 57۔ پھر لکھا ہے کہ جب حاجی احرام باندھ لے اور کسی مواقعت میم واو الف قاف یہ تے سے تلبیہ پڑھنا شروع کرے تو وہ مکہ معظمہ تک تلبیہ پڑھ سکتا ہے، اب مکہ معظمہ کے گھروں پر نظر پڑے تو تلبیہ کو قطع کر دے۔ 63 نمبر پہ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے محرم کنیزیں خرید سکتا ہے،
یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ محرم کنیزیں خرید سکتا ہے؟ اب محرم کی جے میم پہ پیش ہے اور رے کے نیچے زیر ہے تو میم ہے رے میم۔ لکھا ہے سعد بن سعد اشعری قمی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا محرم حالت احرام میں کنیزیں خرید کر بیچ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 559 پر۔ لکھا ہے کہ محرم کسی عورت سے عقد نہیں کر سکتا، اس طرح وہ کسی دوسرے کے لیے عقد نکاح جاری نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ کنیز خرید سکتا ہے اور اسے بیچ بھی سکتا ہے۔ اور یوں پیج 559 پر ہم اپنی اس نشست سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔